اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، شعبان سے رمضان تک یہ چلتے پھرتے پڑھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان اور ماہ رمضان اسلامی سال کے دو نہایت بابرکت اور روحانی مہینے ہیں۔ شعبان تیاری کا مہینہ ہے اور رمضان قرب الہی، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ ان دونوں مہینوں کے درمیان جو سب سے آسان، بابرکت اور ہمہ وقت ادا کی جا سکنے والی عبادت ہے، وہ ذکر اور تسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات، سفر، قیام، آرام اور بیداری سب ذکر الہی سے معمور ہوتے تھے۔ اس لیے ایسی تسبیح جو چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے ہر حال میں پڑھی جا سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت محبوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے اللہ کی لاڈلی تسبیح کہا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی تلقین فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ دلوں کا سکون، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ذکر الہی سے ہی وابستہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسی طرح ناظرین، احادیث مبارکہ میں بھی ذکر اور تسبیح کی فضیلت کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسی طرح ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل اللہ کا ذکر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان تمام قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شعبان سے رمضان تک کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح محض الفاظ نہیں، بلکہ دلوں کی حیات، اعمال کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ اس مبارک زمانے میں چلتے پھرتے اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر اپناتا ہے، اس کے لیے رمضان کی برکتیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس مبارک تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے اور ان مبارک لمحات سے مستفید ہونے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت، اطاعت اور یاد ہے۔ انسان کی اصل کامیابی مال، صحت، شہرت یا ظاہری طاقت میں نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس کا دل اپنے رب سے کتنا جڑا ہوا ہے، اور اسی ربط، اسی تعلق اور اسی قربت کا سب سے آسان، مؤثر اور محبوب ترین ذریعہ ذکر اور تسبیح ہے۔ خاص طور پر جب بات ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے درمیان کے مبارک ایام کی ہو، تو ذکر کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب دلوں کو رمضان کے انوار کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ صفائی کا مہینہ ہے، یہ نیتوں کو درست کرنے اور اعمال کو سنوارنے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض ہوئے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں مہینوں کے درمیان جو عبادت مسلسل، آسان اور ہر حال میں ممکن ہے، وہ ہے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ ذکر صرف زبان کا عمل نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب زبان اللہ کو یاد کرتی ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو اعمال میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
یعنی خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آج کے دور کی بے چینی، پریشانی، خوف اور ذہنی اضطراب کا سب سے بڑا علاج ذکر الہی ہے۔ نہ اس کے لیے وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی شرط ہے، نہ وضو کی پابندی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ذکر کو اللہ کی لاڈلی عبادت کہا گیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان میں اعمال آسمان پر پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل کو پاک کر کے رمضان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص شعبان ہی سے ذکر کا معمول بنا لے تو رمضان اس کے لیے آسان، بابرکت اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے پڑھی جانے والی تسبیح اس لیے بھی اہم ہے کہ انسان کے پاس اکثر وقت کی کمی کا عذر ہوتا ہے، مگر بھائیوں اور بہنوں، ذکر وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی بھی عذر باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اور ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اولیاء، صالحین اور بزرگان دین نے ہمیشہ ذکر کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان کفر سے ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وہ اعلان ہے جو بندے کو ہر جھوٹے معبود، ہر باطل سہارے اور ہر فانی طاقت سے آزاد کر کے ایک اللہ کی بندگی میں دے دیتا ہے۔ یہی کلمہ اسلام کی روح، ایمان کی بنیاد اور نجات کا راستہ ہے، اور اسی لیے لا الہ الا اللہ کو تمام اذکار میں سب سے افضل اور اللہ کی سب سے لاڈلی تسبیح قرار دیا گیا ہے۔ ماہ شعبان سے رمضان تک کا زمانہ دراصل دلوں کو ایمان کے نور سے بھرنے اور زبان کو ذکر الہی سے مانوس کرنے کا سنہری موقع ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر اس عرصے میں کوئی ایک ذکر مسلسل اخلاص کے ساتھ اپنا لیا جائے تو وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہی ذکر بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط ترین بنیاد فراہم کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا سادہ مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن حقیقت میں یہ کلمہ صرف زبانی اقرار نہیں ہے، بلکہ دل سے تصدیق ہے، عقل سے قبولیت ہے اور عمل سے ثبوت کا نام ہے۔ یہ کلمہ انسان کو یہ شعور دیتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی، موت، رزق اور تقدیر سب اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو انسان خوف، لالچ اور مایوسی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو تمام اذکار میں سب سے افضل قرار دیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی جس نے دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث اس کلمے کی عظمت کو واضح کرتی ہے کہ یہ صرف دنیا میں سکون نہیں بلکہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ناظرین، یہ احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلمہ نہ صرف زندگی بلکہ موت کے وقت بھی نجات کی کنجی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا شمار ان خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی ایمان قبول کیا، جب اسلام قبول کرنا جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ مکہ کی فضا شرک سے بھری ہوئی تھی، بت پرستی معاشرے کی بنیاد تھی، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا اسے بدترین ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ آپ ایک غلام تھے اور آپ کے آقا امیہ بن خلف مکہ کے بدترین مشرکین میں شمار ہوتا تھا۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ اس کا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اور بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے،
تو اس پر غصے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے نزدیک یہ صرف غلام کی نافرمانی نہیں بلکہ مکہ کے مذہب اور رسم و رواج سے بھی بغاوت تھی۔ چنانچہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم اور تشدد کے وہ پہاڑ توڑے جن کی مثال انسانی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی دوپہریں، جلتا ہوا ریت، سورج کی تیز شعاعیں، اور ان سب کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عذاب بنا دیا گیا۔ انہیں برہنہ کر کے مکہ کے کھلے میدان میں لٹایا جاتا، جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا اور پھر ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ اور ان مظالم کا مقصد صرف ایک تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں اور لات اور عزا کی بڑائی بیان کریں۔ لیکن وہ جسم جو غلام تھا، وہ دل آزاد ہو چکا تھا۔ وہ زبان جو کبھی آقا کے حکم کی پابند تھی، اب صرف اللہ کے حکم پر چلتی تھی۔ جب امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ محمد کا انکار کرو، بتوں کو مان لو، تو جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے صرف ایک ہی صدا نکلتی، آحد آحد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور ناظرین، یہ صرف دو الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ کلمہ توحید کا خلاصہ تھا۔ یہ اعلان تھا کہ میرا رب ایک ہے، میرا سہارا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، چاہے جسم پر کتنے ہی زخم کیوں نہ لگ جائیں۔ جب ظلم بڑھایا جاتا تو آحد آحد کی صدا اور زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ کبھی پتھر بھاری کر دیا جاتا، کبھی کوڑے برسائے جاتے، کبھی گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں ذرہ برابر لغزش نہ آتی۔ ان کا جسم کمزور ہو جاتا مگر دل پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس مقام سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس حال میں دیکھا تو دل غم سے بھر آیا۔ صحابہ بھی بے چین ہو گئے اور بالآخر اللہ نے حضرت بلال کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی نصیب ہوئی تو یہ صرف ایک غلام کی آزادی نہیں تھی بلکہ یہ توحید کی فتح تھی۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم خادم بنے۔ وہی بلال جنہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، بعد میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ یہی وہ بلال ہیں جن کے قدموں کی آہٹ جنت میں رسول علیہ السلام نے سنی، اور یہی وہ بلال ہیں جن کی اذان سن کر دل کانپ اٹھتے تھے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان نعمت ہے مگر اس کی قیمت صبر ہے۔ توحید آسان دعویٰ نہیں ہے مگر یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہو جائے تو پتھر، کوڑے، زنجیریں اور ظلم ایمان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی تاریخ میں ثابت قدمی، وفاداری اور توحید کی علامت بن کر زندہ ہے، اور قیامت تک آحد آحد کی صدا ایمان والوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، اور ان اذکار میں ایک یہ تسبیح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تسبیح کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے یہ تسبیح دنیا کی ہر چیز سے بہت زیادہ عزیز ہے۔ اس تسبیح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھے گا وہ بندہ کبھی کسی پریشانی میں، اچانک آنے والی مصیبت میں، ناگہانی بیماری میں اور رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں اسے سرخرو کرتا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اور جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، بے روزگار ہیں، گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو وہ یہ تسبیح لازمی پڑھیں
انشاءاللہ تمام پریشانیوں کا حل اس تسبیح میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ اللہ کی عبادت ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ توحید ہے کہ وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح، وہ 4 کلمات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان سے رمضان المبارک تک کثرت کے ساتھ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمات بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کلمات کو پڑھنے والا مرتے دم تک کبھی نامراد اور ناکام نہیں ہوتا۔ یہ کلمات پڑھنے والا ہر معاملے میں اللہ کی مدد پاتا ہے۔ تو اس تسبیح کو ماہ شعبان سے لے کر رمضان المبارک تک چلتے پھرتے پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، رات کو بستر پر سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ تسبیح آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو دور کر دے گا، اور جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے ثواب اور خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 41 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، جو شخص اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت، عاجزی اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ اس کلمے کی پڑھنی ہے، اور یہ صرف ایک تسبیح نہیں ہے بلکہ یہ ایک عہد ہے، ایک اعلان ہے، ایک راستہ ہے جو انسان کو دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آتا ہے۔ جو شخص شعبان سے رمضان تک اس کلمے کو اپنا لیتا ہے وہ دراصل اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ مبارک کلمہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ صرف زبان کا ورد نہیں ہے بلکہ دل کا یقین اور اللہ سے مکمل تعلق کا اعلان ہے۔ جو شخص سچے دل سے اس کلمے کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانے پر گن کر آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح مکمل اس کلمے کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، پھر بتاتا چلوں کہ یہ عمل بہت ہی قیمتی ہے، اور یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ کلمہ غم زدہ دلوں کے لیے سکون، گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور مایوس انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اس کلمے کو پڑھنے اور اس کی برکتوں سے فیض پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب کو سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو توحید کے نور سے بھر دے، ہماری زندگی اور موت کو اسی کلمے پر کر دے، اور ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدقے دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔